پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت مریم کون تھی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ عورت نبی نہیں ہوتی، اس لیے آپ نبی نہیں ہیں تو آپ ولیہ ہوئی، تو ان کی کہی ہوئی بات کراماتی ہوگی، معجزہ نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی ایسی بات جو نبی سے ہو تو معجزہ ہے اور ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بالکل ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، اور آپ کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ انہوں نے کئی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی، بہت سے مزاروں پر بھی جا کر دعا کی، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور برسوں دعا کی مگر اولاد نہیں ملی، پر ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک تو رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کئی موقعوں پر ان کی پسند کی چیز نہیں دلاتے، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی گلا خراب ہو تو آئس کریم نہیں کھلاتے، اس لیے کہ اگر آئس کریم کھلائیں گے تو گلا اور خراب ہو جائے گا، حالانکہ وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب مجھے باپ ہو کر پتہ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، تو میرے اللہ کو نہیں پتہ کہ مجھے کب کیا دینا ہے۔ اگر میں رو رہا ہوں اور وہ نہیں دے رہا تو بھروسہ کرو نا کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اور دوسری بات جو کہ بہت ہی پیاری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نافرمان دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اب سچ بتائیں، میں ایک مرتبہ مانگوں اور اللہ فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس کو اور مانگنے دو، ارے نہ ہو میری آرزو پوری۔ اگر میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو بھروسہ کرنا چاہیے رب پر، اور جلدی نہ کیا کرے، شکوے نہ کیا کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی زندگی گزر گئی دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، مجھے نیک بیٹا دے دے، پر اولاد نہیں ہوئی۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم ان کی ایک محراب تھی جہاں وہ عبادت کرتی تھی بیت المقدس میں۔ وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل یا گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے رزق ملتا ہے۔ پیارے اسلام نے کیا خوبصورت نتیجہ نکالا کہ اگر مریم کے پاس محراب میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں تو میرا بھی موسم اولاد کا تو نکل گیا ہے، لیکن اگر میں اسی محراب میں جا کر میں بھی اللہ سے دعا کروں تو کیا پتہ مجھے بے موسم میں اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، یہ پورا واقعہ قرآن میں سورہ العمران میں موجود ہے۔ آپ نے محراب میں جا کر دعا کی کہ اے اللہ، تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، موسم تو نہیں بچا اولاد کا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا کہ اس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی، اور خود رب نے بیٹے کا نام بھی عطا فرمایا۔ اس بچے کا نام یحییٰ رکھا اور اس بچے کو بھی نبی بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن میں ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگو، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔